کر کے حدیث کو سمجھا جاتا ہے. ذرا اس صحابی سے پوچھیے جس نے مدینہ میں ایک حدیث کے سمجھ کا سفر کیا ہے, اس سے پوچھیے حدیث کی عظمت کیا ہوتی ہے, حدیث کی محبت بھی میں نے کہا تو ہوا رہو. اور اعتراض یہ ہے کہ یہ کسی یہودی کی گھڑی ہوئی ہے, اس لیے کہ یہودی تو میں عاشورہ کو ہوگا. ارے یہ بات اگر صرف یہودیوں کی ہوتی تو ہم مان لیتے کہ کسی یہودی نے گھڑی ہے. یہ معاملہ تو مکہ کا. دلیل پر وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان یوم عاشوراء تصومه قریش فی الجاہلیۃ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم فلما قدم المدینہ صامه وامر بصیامه فلما فرغ رمضان ترک یوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء ترکه. رواه البخاری کی کتاب الصیام. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ قریش زمانے جاہلیت میں, مکہ کے کافر لوگ زمانے جاہلیت میں 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے. اب بتائیے, اب اعتراض کوئی ہوگا کہ یہودیوں نے ایسا کہہ تو کہیں گے کسی کافر نے کھڑا ہو گئی ہے, یہ حدیث کسی کافر نے کری ہے. یہ اعتراض تو ہم کر رہے ہیں نا. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہودی نے کری تو میں کہتا ہوں کسی کافر نے کری ہے, اس لیے کہ یہ یوم عاشورہ کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے رکھتے تھے. تو کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش جاہلیت میں یہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے. اچھا, جب آپ مدینہ آئے تو آپ نے یہ روزہ رکھا اور اس روزہ کے رکھنے کا حکم دیا آپ نے, وہ ہمارا بھی سے. اور آگے کیا ہوا, فلما پوری تھا رمضان, جب رمضان کا روزہ فرض ہوا, آپ کو معلوم ہے سن 2 ہجری کے اندر فرض ہوا, سن 2 ہجری کے اندر جب فرض ہوا تو آپ نے یوم عاشورہ کا روزہ چھوڑ دیا اور آپ نے فرمایا جو چاہے رکھے اور چھوڑ دے. فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ, جو چاہے یہ روزہ رکھے, اس لیے کہ ہمیں پورے مہینے کے فرض روزے مل گئے ہیں, اب ہمیں اس روزے کو رکھنے کی فرضی طور پر اور تاکیدی طور پر ضرورت ہے, جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے. اچھا, ایک اعتراض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ کو پتا چلا کہ اسی دن موسیٰ کو نجات ملی اور یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تو روزہ نہیں رکھا. ارے دین کا مزاج تو سمجھو اللہ کے بندو, دین کا مزاج یہ ہے کہ دین کی تکمیل تدریجاً ہوئی ہے. جی تدریجاً ہوئی ہے, دین دھیرے دھیرے تکمیل کی طرف بڑھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور عاشورہ کے روزے رکھتے رہے, رمضان کی فرضیت کے بعد رکھ لیتے تھے. اس کے بعد اتفاق سے ایک آدمی آیا اسی سال جس سال آپ کا انتقال ہوا ہے, کہا کہ اللہ کے رسول اس دن کی یہودی تعظیم کرتے ہیں, اس دن کی یہودی تعظیم کرتے ہیں. دیکھیے, اللہ کو آخر میں اس کی تکمیل کروانی تھی, تو یہ بات ایک آدمی نے آ کر کے کہی کہ اللہ کے رسول اس دن کی یہودی تعظیم کرتے ہیں, تو اس کی بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اگلے سال حیات نے ساتھ دیا تو ایک روزہ اور ملا لوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. میں نہیں سمجھ پاتا کہ حدیث پاک پہ اعتراض کی کیا گنجائش ہے. حدیث تو آئینے کی طرح بالکل صاف ہے, کیسے اس پر اعتراض ہو سکتا ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے, میری سمجھ سے تو اعتراض میری عقل کہتی ہے کہ اعتراض سے پاک ہے. اب اگر کسی دوسرے کی عقل کہے کہ اس پر اعتراض ہے بھائی, تو کس کی عقل معتبر مانی جائے گی؟ سر بہت تمام احادیث کا جائزہ لیا جائے تو کوئی بھی اعتراض اگر وہ صحیح حدیث ہے تو, اور اگر صحیح روایت ہے موضوع روایت ہے تو اس کو ہم کہاں مانتے ہیں. اور الحمدللہ جو اعتراضات احادیث کے اوپر کیے گئے ہیں مستشرقین کی طرف سے. اچھا, ایک بات یہاں بتا دوں کہ حدیثوں کے اندر گڑنا حدیثوں کو اور صحیح حدیثوں میں ملانا, یہ تو شیعوں کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا, لیکن تشکیل فی الحدیث کا پہلا موجی جانتے کو, اور گولڈ سیئر اور سرزیل میوہ ہے, یہ دونوں انہوں نے تشکیل فی الحدیث کی بنیاد ڈالی, اور ہندوستان کے اندر عبداللہ چکرالوی نے اس مشن کو آگے بڑھایا, اور ہمارے علماء نے برابر ان کی دارمیر کی, ان کے پیچھے لگے رہے, اور الحمدللہ ان کے تمام اعتراضات کے جوابات دیے گئے. اگر آپ کو پڑھنا ہے تو مولانا عبدالعزیز کردوری رحمانی کی العزیز یہ سارے پیپر پڑھ جائیے, برابر ان کا تعاقب ہوتا رہا, اور برابر انکار حدیث کے جتنے کے جوابات میں ان کا قلم پڑھنے رہا ہے. آپ ان کے ایک ایک پیپر کو پڑھتے جائیے, اور الحمدللہ ایک ایک جواب آپ کی دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جائے گا. میں نے سارے پیپرز پڑھے, تو میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی اس طریقے سے کیوں اعتراضات کیے جاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی,
جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ اس کا جواب قرآن نے دے دیا ہے. سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنی چاہیے. اس نے ہم کو پیدا کیا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ تبارک تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس کے بعد محبت کا مستحق کون ہے، اس کا بھی جواب قرآن نے دے دیا ہے. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اس آیت کریمہ میں 8 ایسی چیزوں کا تذکرہ ہے جن سے انسان فطری طور پر بہت محبت کرتا ہے. اپنے باپ دادا سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، بیویوں سے، اپنے خاندان سے، مکانات سے، دھندے سے. 8 ایسی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں جن سے انسان فطری طور پر محبت کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ 8 چیزیں اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائیں تو انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے. یہ آیت کریمہ بتا رہی احب الیکم من اللہ ورسولہ، کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کی ہے ایک واقعہ دیکھیں ذرا سا. لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها الاذل. آپ ایک لشکر سے واپس آ رہے تھے، ایک پڑاؤ کے اوپر کچھ جھگڑا ہوا تو عبداللہ ابن ابی منافق اس لشکر میں موجود تھا. مارے غصے کے کہنے لگا اچھا یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کتے کو پالو اور کتا کاٹ کھائے، یعنی اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا. اور جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو مدینہ کا عزت دار آدمی ذلیل ترین انسان کو مدینہ سے باہر نکال دے گا. یہ بات عبداللہ ابن ابی منافق کے بیٹے جو ایک صحابی ہیں ان کے کانوں میں پہنچی تو تلوار سوچ کر کے مدینہ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے. اور ان کا باپ جب وہاں پہنچا کہا کہ خدا کی قسم تجھ کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ تو اس بات کا اقرار نہ کر لے کہ میں ذلیل ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہے، اور خدا کی قسم تو ذلیل ہے اور میرا رسول عزیز ہے. جب تک رسول اجازت نہیں دیں گے میں اگرچہ تو میرا باپ ہے میں تجھے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب یہ معاملہ دیکھا ابھی کیا نا چھوڑو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تو انہوں نے مدینہ میں داخل ہونے کے لیے اپنے باپ کو اجازت دی. اس کے بعد خدمت نبوی میں کہا اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیں تو اپنے باپ کی گردن کاٹ کر میں آپ کو سب کو ملا کر ڈالوں. دیکھ رہے ہیں محبت اس کو کہتے ہیں محبت. کہ اللہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں. ارے تو کسی کو کوئی محبت کرتا ہے تو سامنے دکھائی دینا چاہیے اس کو. ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، محبت کیسے کریں؟ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو. مومن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ ہونا چاہیے نا. وہ تو دکھائی نہیں دیتا، وہ تو لطیف ہے، خبیر ہے، دکھائی نہیں دیتا، اس سے محبت کس طرح کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے محبت کا ایک طریقہ، ایک معیار بتایا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کا معیار اطلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور ایک بات اور بتاؤں، نبی کی اتباع بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. اللہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے فرمایا میاں ہواؤں میں اڑنا اور پانی پر چلنا یہ تو چند دن کے مجاہدہ اور ریاضت کی بات ہے. یہ تو ڈیوڈ کاپر فیلڈ بھی کر لیتا ہے، ہوا میں اڑ لیتا ہے. یہ تو وہ بھی کر لیتا ہے. تو ہواؤں میں اڑنا اور پانی پر چلنا یہ تو چند دن کے مجاہدہ اور ریاضت کی بات ہے. اصل چیز یہ ہے جو انتہائی مشکل ہے، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر معاملے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھنا، اس کو پر عمل کرنا. یہ ہے ولایت معیار. آدمی اتباع کر ہی نہیں سکتا، ہر قدم پر سنت دیکھے اور اس پر عمل کرنا کیسے ممکن ہے؟ یہ تو جانتے ہیں اس کے لیے ایک طریقہ اور بتا دیا گیا.
اللہ سے محبت کے لیے اتباع رسول ضرور اور اتباع انتہائی مشکل ہے. اور اتباع کرنے کے لیے کون سا نسخہ بتایا گیا کہ محبت کر لو نا نبی سے اتباع آسان ہو جائے گی. عارف رومی نے کتنی اچھی بات کی ہے, کہتا ہے کہ از محبت تلخہ شیری شود از محبت مسحہ ذری شود از محبت نار نور می شود از محبت پورے می شود. محبت ہو تو میٹھی چیز بھی کڑوی چیز بھی میٹھی معلوم ہوتی ہے. کہتے نہیں محبت سے کھلا دے یار تیرے ہاتھ سے تو زہر بھی پی لوں گا, بولتے نہیں. تو از محبت تلخہ شیری شود, محبت ہو تو کڑوی چیز بھی میٹھی معلوم ہوتی ہے. اور از محبت مسحہ ذری شود, محبت ہو تو تانبا بھی سونا بن جاتا ہے. اور از محبت نار نور می شود, محبت ہو تو نار نور بن جاتی ہے. اور از محبت حور می شود, محبت ہو تو ڈائن بھی پری معلوم ہوتی ہے. تو ایک IAS کرنے والے بچے سے پوچھیے کہ کتنے گھنٹے پڑھتا ہے تو 18 گھنٹے. ایک IIT کرنے والے بچے سے پوچھیے کتنے گھنٹہ پڑھتا ہے. MBBS کرنے والے بچے سے, MD کرنے والے بچے سے, سرجن بننے والے لڑکے سے پوچھیے کتنے گھنٹے پڑھتا ہے, بولے 16-17 گھنٹے. اب ان سے پوچھیے یار 16-17 گھنٹے تو پڑھتا ہے, 20 گھنٹے پڑھتا ہے تو پتہ کو تکلیف نہیں ہوتی, سر میں درد نہیں ہوتا. کہا کہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ سب کچھ ہم گوارا کر لیتے ہیں خوشی کے ساتھ, اس لیے کہ ہمارے سامنے جو مقصد ہے اس مقصد کے ساتھ محبت کی وجہ سے یہ تکلیف تو گوارا ہو جاتی ہے. تو محبت ایک ایسی چیز ہے جو تمام مشکلات کو سہل بنا دیتی ہے. اتباع رسول انتہائی مشکل, مگر نبی سے محبت ہو جائے تو محبت کی وجہ سے اتباع رسول آسان ہو جاتا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اتنی محبت کی ہے نبی سے, اتنی محبت کی ہے. اللہ اکبر, احادیث دیکھ لیجیے تو طبیعت پریشان ہو جاتی ہے کہ کوئی آدمی اتنا بھی کسی کو چاہتا ہے, گھر باہر اٹھا دیا, وطن چھوڑ دیا, کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ چلیا تو پاس وہاں موجود تھے. کہا کہ کیا کہہ رہے ہو, میرے بھتیجے کو لے جانے کا مطلب سمجھتے ہو, پورے عرب والوں سے دشمنی, پوری دنیا سے دشمنی. اگر تم پوری دنیا سے دشمنی مول لینے کا حوصلہ رکھتے تو لے جاؤ میرے بھتیجے کو. تو پہلے نہیں چونکے ہو, سوچ کر کے پوچھ رہے ہیں اچھا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں لے جائیں تو ملے گا کیا؟ ہر چیز فائدے کے لیے کرتا ہے آدمی. کیا چیز ملے گی اگر ہم رسول کو لے جائیں اور پوری دنیا سے دشمنی مول لیں؟ تو کہا کہ جنت ملے گی. کہا کہ جنت ملے گی تو ہم رسول کو لے جانے کے لیے تیار ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے آگے چلیں گے, آپ کے پیچھے چلیں گے, آپ کے دائیں چلیں گے, آپ کے بائیں چلیں گے. اللہ کے رسول ہماری لاشوں پر سے گزر کر آپ کو کوئی پہنچ سکتا ہے. اور سچ مچ جو وعدہ کیا تھا مدینہ والوں نے پورا کر دکھایا. یہ ہے محبت, اس کو محبت کہتے ہیں. ایک نقطہ وہی بتایا گیا ہے کہ آج ساری مصیبتوں میں جڑ جانتے ہیں مسلمان جہاں بھی دنیا میں بہت پریشان ہیں, یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے. اللہ کا عذاب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت کو مغلوب اور دنیا کی وہ 8 چیزوں بہن کی گئی نا ان کی محبت کو غالب کر دیا گیا ہے. جبکہ الٹا ہونا چاہیے تھا. اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب کر دیا جاتا ہے ان 8 چیزوں کے اوپر, تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی اور ہم عزت اور وقار کے ساتھ دنیا میں زندہ رہتے. آج تمام پریشانیوں کی جڑ یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مغلوب کر دیا ہے اور دنیا کی محبت کو غالب کر دیا ہے. اس چند کلمات کے ساتھ میں کہوں گا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور اس کے بعد تقریر کا اختتام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم علی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولانا جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کو جزائے خیر دے اور آپ کے علم میں برکت عطا فرمائیں. میں ایک بات صرف کو اخیر میں عرض کروں, اس انتہائی جامع مدلل اور مفصل خطاب کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہی.